بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، 3 آدمی جن کا فیصلہ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا، وہ ایک جہاد کرنے والا ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ اب دوستو، ان کی نیتیں کیا تھی ان چیزوں کو کرنے کے پیچھے؟ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں اس بات کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن جن لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ دیا جائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو جہاد میں قتل ہو جانے کی وجہ سے شہید سمجھ لیا گیا تھا۔ اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں کی پہچان کرائیں گے جن کو وہ پہچان لے گا، یعنی اسے وہ نعمتیں یاد آ جائیں گی جو اللہ نے دنیا میں اس کو دی تھی۔ اللہ جل شانہ اسے سوال فرمائیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کو کس کام میں لگایا؟ وہ جواب میں عرض کرے گا کہ میں نے آپ کے راستے میں یہاں تک لڑائی لڑی کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ تو نے میرے لیے لڑائی لڑی، بلکہ تو نے اس لیے لڑائی کی کہ تجھے بہادر سمجھا جائے، سو اس کا پھل تجھے مل چکا اور دنیا میں تیرا نام ہو چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حکم پورا کر دیا جائے گا اور اس آدمی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک آدمی ان لوگوں میں سے بھی ہوگا جس کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور قرآن شریف پڑھا۔ اسے قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، چنانچہ وہ پہچان لے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ تو نے ان نعمتوں کو کس طرح کام میں لگایا؟ وہ جواب دے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ کی خوشی کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، میرے لیے تو نے نہ علم حاصل کیا نہ قرآن پڑھا، بلکہ تو نے علم اس لیے پڑھا کہ لوگ تیرے متعلق یہ کہیں کہ یہ تو قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور اس کا پھل تجھے مل چکا ہے۔ دنیا میں تیرے متعلق وہ کہا جا چکا ہے جس کا تو چاہنے والا تھا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ حکم پورا کر دیا جائے گا اور اس عالم شخص کو بھی دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، تیسرا وہ ایک شخص بھی ہوگا جو ان لوگوں میں سے ہوگا جس کے متعلق سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا اور طرح طرح کے مال اسے دیے تھے۔ قیامت کے دن اسے لایا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، چنانچہ وہ ان کو پہچان لے گا۔ اللہ پاک کا سوال ہوگا کہ تو نے ان نعمتوں کو کس چیز میں لگایا؟ وہ کہے گا کہ کوئی ایسا بھلا کام جس میں خرچ کرنا آپ کو محبوب ہو، میں نے نہیں چھوڑا۔ ہر بھلے کام میں نے آپ کی خوشی کے لیے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، میرے لیے تو نے خرچ نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ سخی ہے، اور یہ دنیا کے اندر کہا جا چکا ہے۔ تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو پھر اللہ پاک کا یہ حکم پورا کر دیا جائے گا اور اس سخی آدمی کو بھی گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے بیان کرنے کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا تو حشر کے میدان کے اس منظر کے خیال سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر پھر بیان کرنے لگے تو دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہوش آنے پر تیسری بار بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو تیسری بار بھی بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد ہوش آنے پر حدیث بیان فرمائی۔ جب یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی تو فرمایا کہ جب ان 3 آدمیوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ان کے علاوہ دوسرے بدنیت انسانوں کے بارے میں اچھا معاملہ ہونے کی کیا امید رکھی جائے گی؟ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ دیکھنے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ آج ان کی جان نکل کر رہے گی۔ دوستو، حضرت ابو سعید بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے جن کے آنے میں ذرا شک نہیں ہے، تو ایک پکارنے والا زور سے پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ کے لیے کیا اور اس عمل میں کسی دوسرے کو دکھانے کی نیت کر کے اس دوسرے کو بھی شریک کر لیا، تو اس کو چاہیے کہ اس عمل کا ثواب اللہ کے علاوہ اس غیر سے ہی لے لے۔ یعنی جس انسان نے کوئی عمل کرا کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے، اب اس نے اللہ کو دکھانے کے لیے تو کرا نہیں، اس نے یہ سوچا کہ دنیا میں میری واہ واہی ہوگی، یہ آدمی مجھ کو اچھا کہے گا کہ ہاں یار دیکھو یہ نمازی ہے، یہ قرآن شریف پڑھتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یہ عمل دنیا کے اندر اس کو مل ہی چکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں دے گا۔
دوستو دوسری حدیث میں ہے جس کی روایت بہقی نے شعب الایمان میں کی ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو اعمال کا بدلہ دیں گے دکھاوا کرنے والوں سے فرمائیں گے جاؤ دنیا میں تم جن کو دکھانے کے لیے عمل کرتے تھے انہی کے پاس جاؤ، پھر دیکھو کہ ان کے پاس تمہیں کچھ ثواب یا بھلائی ملتی ہے۔ آپ بالکل اس ویڈیو سے سمجھ گئے ہوں گے کہ دکھاوے کا عمل کتنا بیکار عمل ہے کہ جس کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم عمل بھی کریں اور پھر ہم کو اس کا فائدہ بھی نہیں ملے، یہ صرف دکھاوا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دوستو جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں یا آپ کچھ بھی عبادت کریں تو اس کو ہمیشہ چھپا کر کریں، اللہ کے لیے کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو آپ کی عبادت کے بارے میں پتہ نہ لگے۔ تو دوستو ہمیشہ آپ جب بھی کوئی ذکر کریں یا کچھ بھی آپ پڑھیں تو چھپا کر پڑھیں، کیونکہ دکھاوا کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور چھپی ہوئی چیز کو کرنے سے، یعنی کوئی آپ نے ذکر کرا اور چھپا کر کرا، دنیا کو ظاہر کر کے نہیں کرا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو زیادہ ملتا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دکھاوے سے بچائے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔